اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول، کچھ آداب جو قرآن کریم سیکھنے کے لیے ضروری تھے، امپورٹنٹ تھے، اس میں 5 آداب ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اصول شروع کیے۔ اصول میں ہم نے 3 اصول پڑھے تھے: اسماء القرآن، تعریف قرآن، حکمت نزول قرآن۔ اس کے بعد ہم نے چوتھا شروع کیا تھا مخاطبین قرآن، قرآن کریم کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ تو قرآن کریم 2 لوگوں سے مخاطب ہے، پہلا منکرین مومنین، دوسرا منکرین۔ مومنین کے ساتھ قرآن کریم اچھے ٹون میں بات کرتے ہیں، اور منکرین کے ساتھ قرآن کریم غصے و غضب والی طریقے سے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر منکرین کی 4 اقسام تھے: پہلا مشرکین، دوسرا یہود، تیسرا عیسائی، چوتھا منافقین۔ ان چوتھوں میں سے ہم نے پہلا اٹھا لیا مشرکین، نمبر 1۔ ہم نے مشرکین میں 4 باتیں کرنے تھے: پہلا مشرکین، دوسرا شرک کی تعریف، تیسرا شرک کے اقسام، اور چوتھا مشرکین کے اقسام۔ پہلا جو تھا ہم نے کہا تھا مشرکین کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات بھی اللہ کو مانتے ہیں، نمازیں بھی کرتے ہیں، نمازیں کرنے کے علاوہ مساجد بھی بناتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ مشرکین ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر ہم نے شرک کی تعریف میں پڑھا کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق کو دینا وہ شرک ہے۔ اللہ کی کون سی بھی صفت مخلوق میں مانے وہ شرک ہے۔ مخلوق میں فرشتہ بھی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، جس کو بھی آپ اللہ کی صفت دے دے، جسے بھی دے دے، تو آپ نے شرک کیا۔ پھر ہم نے شرک کے اقسام شروع کیے۔ شرک کے 2 اقسام ہیں بڑے بڑے۔ پہلا شرک اعتقادی، وہ شرک جو عقیدے میں آ جائے۔ دوسرا شرک فعلی، وہ شرک جو عمل میں آ جائے۔ پھر اعتقادی بھی 4 تھے، فعلی بھی 4 تھے۔ اعتقادی میں پہلا نمبر شرک فی العلم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا۔ دوسرا شرک فی التصرف، اللہ کے سوا کسی اور اختیار مند ماننا، اختیار والا ماننا، کہ بیماری دینے والا یا تکلیف دینے والا اختیار اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، یا پیغمبر بھی ہے، یا بابا وغیرہ بھی ہے۔ آپ نے شرک کیا، شرک فی التصرف اسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، غیبانہ۔ اور چوتھا شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کرنا۔ یہ 4 جو تھے یہ شرک اعتقادی کے اقسام تھے۔ شرک فعلی کے بھی 4 اقسام تھے: پہلا تحریمات اللہ، دوسرا تحریمات العباد، تیسرا نذور اللہ، چوتھا نذور العباد۔ ان 8 میں سے ہم نے پہلا اٹھا لیا شرک اعتقادی کا، پہلا شرک فی العلم۔ کل ہم نے اس پہ تفسیر کی تھی۔ شرک فی العلم کسے کہتے ہیں؟ وہ شرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانے۔ عالم الغیب اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی اور بھی جو بھی ہو، اس کو علم غیب نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا کیا ہوتا۔ اچھا، شرک فی العلم میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، سورہ نام 50، اعراف 188، انفال 60، توبہ 101، یونس 20، ہود 49، یوسف 102، کہف 23، نمل 65۔ ان سب آیاتوں میں ہم نے پڑھا تھا، یا اگر اس میں بعض پڑھا تھا، بعض میں نے چھوڑے تھے آپ پہ کہ آپ دیکھ لیں اکیلے، تو آپ کے لیے صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو اہلا و سہلا، اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لے پھر۔ اس کے بعد آج ہم دوسرا قسم پڑھیں گے شرک اعتقادی کا، جو عقیدے میں شرک آ جائے، وہ دوسرا جو ہے شرک تصرف۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کے سوا اختیار کسی اور کو بھی ہے، بیماری کا اختیار، تکلیف دینے کا اختیار، تکلیف اٹھانے کا اختیار، یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی اور بھی دے سکتا ہے۔ یاد رکھے، ایک بات یاد رکھے، میں اکثر لوگوں کو بھی کہتا ہوں، بعض لوگ وہ غلطی کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائے، اوکے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، دوائی کھا لیتا ہے، پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر کی انجیکشن کے ساتھ میں ٹھیک ہو گیا، میں نے وہ دوائی لی، اس کے ساتھ میرا طبیعت ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ یہ ہمیں اس بات سے اجتناب کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوائی نے ٹھیک کر لیا، اللہ پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے کیا خلاصہ ملتا ہے؟ کہ آپ کا یقین اس دوائی پہ ہے، اسی طرح آپ کا یقین ڈاکٹر پہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، انجیکشن لگاؤ، پھر ٹھیک ہوں گے۔ نہیں، ہم اپنی بات کو چینج کریں گے۔ میں اکثر اس طرح کہتا ہوں کہ ہاں، اس میڈیسن کے ساتھ اللہ نے مجھے شفا دے دی، ہاں، اس ڈاکٹر کے ساتھ اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ ڈاکٹر سبب بنا، ذریعہ بنا، شفا اللہ نے دیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ذریعہ ماں باپ ہوتا ہے، لیکن پیدا اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ بن جائے کہ یار صرف ان دونوں کا رول ہے، کسی کا نہیں ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کا صفت پھر کدھر گیا؟ کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ تو ہر چیز کا متصرف، اختیار کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی تکلیف یا جو بھی مصیبت آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مخلوق کی طرف سے یا پیغمبر کی طرف سے یا کسی بھی بندے کی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اکثر ہم ایک بات کرتے ہیں نا، ہمارے اکثر گاؤں کے علاقوں میں یہاں پہ بھی تھے الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام، اور ہم کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں درس تدریس میں. تو الحمدللہ ہماری اس علاقے میں تو ختم ہو گئے، پہلے تھے. امید ہے آپ سب کے علاقے میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ یہ باتیں ہوں گی. اختیار کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو ٹھہرانا، اختیار کا مالک کہ یار میں ڈاکٹر کے پاس گیا ٹھیک نہیں ہوا، تو گھر میں ماں باپ یا بڑے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ پہ فلاں بابے کا یا فلاں بندے کا جو مردہ ہے، پتہ نہیں کس کا نام لیتا ہے، اس کا نظر ہے اور اس کے نام پہ آپ صدقہ دے دیں پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. یا آپ اس طرح کریں کہ اس طرح نہ کریں، یہ کام یہ گناہ نہ کریں. کیونکہ پھر آپ چارپائی میں لیٹے ہوں گے اور پھر چارپائی الٹ جائے گا اور وہ بابا جو ہے نا وہ آپ پہ چارپائی الٹا کر دے گا. اسی طرح یہ جو عقائد ہے یہ سب کچھ قرآن کریم کے خلاف ہے، اور یہ شرک ہے جو ہم سب مبتلا ہے اس چیز میں. قرآن کریم اس چیز کا رد کرتا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا، تکلیف کا، مصیبت کا، خوشی کا، جو بھی سبب آپ کو پہنچتا ہے ان سب کا اختیار اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نہ تکلیف دے سکتا ہے نہ کوئی آپ کو خوشی دے سکتا ہے. میں نے پرسوں جو فرائیڈے کو جس نے میرے کلاس اٹینڈ کی ہے وہ یونیورسٹی میں جس نے کلاس لی تھی میرا تفہیم القرآن کا، اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا جو پیغمبر ہے نا یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان میں ایک پیغمبر بھیجا. اللہ رب العالمین فرشتوں میں بھی بھیج سکتا تھا، جنات میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے انسانوں میں بھیجا کیونکہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. اگر فرشتے بھیج دیتا تو وہ کھاتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ تکتے نہیں ہے، تو ہم کھانے پینے ان سب کا آداب سے محروم رہ جاتے، ہم پھر کون سے کھاتے پھر. تو اللہ نے انسان میں پیغمبر چن کے بھیجا جو ہماری ضروریات ہے وہ پیغمبر اسلام کے بھی تھے. تو اس پہ میں نے ایک بات کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے پیغمبر، پیارے پیغمبر، وہ بچوں کے ساتھ اکثر کھیلتے کودتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس طرح نہیں تھے کہ بچوں کے ساتھ اسٹرکٹ تھے. ہمارے اگر آج کل ہے نا جو بچہ دیکھتا ہے اس کو مارتا ہے پیٹتے سے نہیں ہے. بچوں پیار کرنے کے لائق ہے. ہماری سوسائٹی میں بچوں سے نفرت کی جاتی ہے، ان کو فورس کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، پھر معاشرے کا سر درد بنتا ہے. آگے جا کے وہ لوفر ٹائپ انسان بن جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے ان مار پیٹنے میں کہ پھر آگے اس کا کوئی بھی چیز فرق نہیں پڑتا. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا زاد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا. تو وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، بہت زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے پہ بٹھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کبھی کبھی جو بھی بچہ ہو نا تو انتہائی محبت کی وجہ سے اس کو اٹھا لیتے، اپنے ساتھ گھوڑے میں بٹھا دیتے. آج کل جو میں اکثر اس طرح کرتا ہوں، میرے ساتھ بائک ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو اسٹریٹ میں جو بچہ عزت کرتے اکثر ہاتھ اس طرح اوپر کر کے سیکھا ہے اس نے الحمدللہ سلام کے لیے، تو میں اس کو اٹھاتا ہوں بائک پہ بٹھا کے تھوڑا سا گھما پھر واپس لے کے آتا ہوں. یہ طریقہ ہے کیونکہ یہ بندہ بڑا ہو کر پھر دین سے محبت کرے گا کہ یار اس دین تو ہمارا بالکل خوبصورت ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے جو مصیبت یہ ہے کہ جہاں پہ جماعت مسجد ہے وہاں پہ قاری صاحبان کے ساتھ ایک زبردست طریقے کا وہ چیز ہوتا ہے، اسٹرک ہوتا ہے، پھر وہ عجیب طریقے. تو ہمارے بچوں کا سارا دل دین سے مڑ گیا ہے. وہ اس طرح فیل کرتا ہے کہ یار کھیت خانے پہ جاتے بھی نہیں، اس لیے قرآن کریم جو بڑا ہوگا قرآن کریم یاد بھی نہیں ہوگا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دیا، اور مجھے فرماتے ہیں کہ عبداللہ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ نصیحت آپ کی زندگی بھر یاد رکھنی چاہیے آپ کو. تو عبداللہ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبر الامہ، ہماری امت کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ آپ کو میری امت کا سب سے عظیم عالم بنا دے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو عبداللہ ابن عباس ان کے لیے وضو کے لیے پانی لاتے تھے، خدمت کرتے تھے. استاد کی خدمت آپ کو بادشاہ بنا دے گا. اور پھر تو قرآن کریم کا ٹیچر استاد یا قرآن دین کا استاد وہ تو عظیم ہے، ہمارے بھی ہے الحمدللہ، ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، ہماری امت کا بڑا عالم، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی. وہ نصیحت کیا تھی کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھے، چاہے ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، ساری کی ساری دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کے خلاف اور آپ کو عزت دینا چاہے، عزت آپ کو دینا چاہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے عزت نہیں لکھا تو کوئی بھی دنیا میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا. اور آپ کو اللہ نے عزت دی تو سارا کا سارا دنیا، سب کے سب دنیا جو ہے لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے اور آپ کو ذلت دینا چاہے، لیکن وہ آپ کو ذلت نہیں دے سکتا جب اللہ نہیں چاہے. تو قرآن کریم کو اگر آپ دیکھ لیں اس میں سبھی یہی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ہم لوگوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں مجھے عزت دے گا،
یا یہ بندہ مجھے عزت، کوئی بھی عزت باڑ میں جائے دنیا، کسی کا لحاظ نہ کرے اس عزت و ذلت والی بات میں، اللہ کا مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانے، اور پھر اللہ عزت دیتا ہے، اور پھر آپ سب لوگوں کے دلوں میں عزت جو ہے وہ اللہ ڈالنے والا ہے، اور وہ عزت دین پہ۔ آپ سے بہت سارے لوگ ہو گئے جو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن شاید اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں میری عزت ہوگی، کیونکہ قرآن ہے بیچ میں۔ آپ سب یہاں آتے ہیں جب میرے سنتے ہیں تو آپ سب کے لیے میرے دل میں بڑا عزت ہے، کیونکہ آپ قرآن والے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزت اور ذلت جو ہے یہ اللہ کی ہاتھ میں ہے، جو بھی جس کو چاہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کو عقیدہ رکھنی چاہیے۔ تو شرک فی تصرف اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ بن گیا کہ اس چیز کا اختیار اللہ نے اس کو دیا، اس چیز کا اختیار اللہ نے اس کو دیا، اس چیز کا اختیار اللہ نے اس بندے کو دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں دیا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں مجھ پہ؟ آپ دیکھیں نا جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم اس بابا یا اس غیر اللہ کے لیے اس وجہ سے ہم اس کو پکارتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے سب کچھ، یہ اختیار آپ کے لیے ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ہر جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی انسان کو، میں نے کسی بھی مخلوق کو کسی بھی چیز کا کوئی بھی اختیار نہیں دیا۔ اختیار جو ہے وہ سب کے سب میرے ساتھ ہے، عزت کا اختیار، ذلت کا اختیار، اسی طرح خوشی دینے کا اختیار، ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بچے دینے کا اختیار، بچے لینے کا اختیار، موت دینے کا اختیار، موت لینے کا اختیار، خوشی غم، یہ سب چیزیں جو اکٹھا کریں تو ان سب چیزوں کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو نہیں دیا۔ فلا یملکون من اللہ شیء، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے اپنے علاوہ کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں دیا۔ آپ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ قرآن ہے تو سورہ زخرف نکالے، پارہ نمبر 25، سورۃ زخرف، آیت نمبر 86، آیت نمبر 86، سورۃ زخرف، پارہ نمبر 25۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کس کو اختیار دی کہ نہیں؟ سورۃ زخرف، پارہ نمبر 25، آیت نمبر 86، آخری آیات ہے۔ جب 26واں پارہ شروع، 25واں پارہ ہے اور سورۃ زخرف آیت نمبر 86، لاسٹ کچھ آیات ہے سورۃ زخرف کا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور میں نے اختیار نہیں دی، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور میں نے کوئی بھی اختیار نہیں دی ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو آپ پکارتے ہیں میرے سوا، الشفاعۃ، سفارش کا۔ جواب دیا نا اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں جی، ہم تو اس بابا کے لیے اس وجہ سے آئے ہیں، ہم تو اس غیر اللہ سے اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، باقی تو ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو ہمارا وسیلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور میں نے اختیار نہیں دیا ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں آپ اللہ کے سوا، کس چیز کا اختیار؟ الشفاعۃ، سفارش کا۔ جھوٹے انسان ہو آپ، اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کو میں نے اختیار نہیں دیا کہ وہ آپ کا سفارش کرے، آپ کا میرے لیے مقدمہ لے کے درج کرے، وہ تو خود ہی مردہ ہے۔ آپ سوچیں ایک بندہ 3-4 گز جو ہے وہ نیچے ہو، زمین میں ہو، میٹر جو زمین میں ہو، اور جو زندہ اللہ حی ولا یموت، حی القیوم ذات جو ہے آپ کے ہر حال سے حق خبر ہے۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے شہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آپ کے گردن کے جو ویسلز ہیں نا اس سے بھی میں بہت زیادہ نزدیک ہوں۔ مجھ سے پکارے، مجھ سے مانگے، اور آپ جاتے جاتے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشرک بھی ثابت کر لیتے ہیں، اور اس دوسرے بندے جو مردہ ہے اس سے آپ اپنے آپ کو حاجت پوری پیش کر کے جی اللہ کے سامنے میرا عجیب عقیدہ ہے، وہ تو خود ہی آپ کی دعا کا منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبت تھا قرآن سے، آج جائے رسول اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ بیٹھے کہ مجھے قرآن سنا دینا، سنا دے گا؟ نہیں، وہ مردہ ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے تعلق ختم ہے اس کا۔ اسی طرح جو ولی ہے، آپ جائیں، ہم کہتے ہیں ولی کو ولی مانے، ولی کو خدا نہ مانے، ولی کو خدا نہ مانے۔ اگر آپ بیوی کو بیوی مانے اور ماں کو ماں مانے تبھی آپ مسلمان ہیں، اگر آپ ماں کو بیوی کہیں تو آپ کافر ہو گئے، اور اگر آپ بیوی کو ماں کہیں تو بیوی آپ پہ طلاق ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں ولی کو ولی کہے، جائے اس کے قبر پہ ان کے لیے دعا کرے، ان کی درجات بلند کرے اللہ رب العالمین، ان کی کتابیں دیکھ لے، اس کا توحید دیکھ لے، اور اللہ سے ہی مانگے، آ کے اپنے گھر میں اللہ سے ہی مانگے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں ولی کو خدا بناتا ہے، ولی کو خدا بناتا ہے، ان سے مانگتے ہیں اس طرح وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے میں نے کسی بھی ایک کو اختیار نہیں دیا، جھوٹے ہو آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں مجھ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور جگہ فرماتے ہیں من قطمیر، کھجور کا اندر جو ہڈی ہے نا،
اس کے اوپر ایک سلم سا بہت زیادہ تک اور تن بہت زیادہ ایک وہ ہوتا ہے اوپر پلاسٹر اس طرح ہوتا ہے، انتہائی باریک ہوتا ہے. اگر آپ نے کھجور کھایا آپ کو پتہ چل جائے گا. کھجور جب کھائے تو ہڈی کے اوپر بہت تن سا لیئر ہوتا ہے نا، بہت زیادہ. اللہ فرماتے ہیں من قطمیر، اس لیئر تک کی مقدار میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کا اختیار اللہ رب العالمین نے اس کو دیا، جہنم کا اختیار اس کو دیا. یہ جھوٹ ہے اللہ پہ جھوٹ بولنے والا کا جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو دوسرا شرک جو ہے شرک پہ تصرف. لوگ شرک کرتے ہیں اللہ پہ اختیار کے طریقے سے. اللہ نے اس کو اختیار دیا، اللہ نے اس بندے کو اختیار. اللہ کسی اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمین میں ایک بندہ دعویٰ کرے کہ اس میں ایک انچ جگہ جو ہے میری ہے، تو آپ اتنا اونچا اوپر ہو جاتے ہیں اور کلاشن اور اپنے گن کو لے کے آتے ہیں اور دشمنی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹے آپ میرے زمین میں کیا آپ کا دعویٰ آیا. تو اللہ فرماتے ہیں آپ کو شرم نہیں آئی کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں کو آپ نے اختیار دیا، کہ اللہ نے اس بندوں کو بھی اختیار دیا. اس بندے اللہ کا زمین اللہ کا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، نہ میرا، نہ ولی کا، نہ پیغمبر کا، نہ فرشتے کا، کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے لیے اور قرآن کریم کا اصل مقصد ہمیں سکھاتا جو ہے وہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ شرک پہ تصرف نہیں کریں گے. پہلا شرک فی العلم، ہمارے عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندہ عالم الغیب نہیں ہے. دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ نے کسی بھی کو اختیار نہیں دی. اچھا میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اختیار مند نہیں، تو پلیز مجھے ریفرنس دکھائے. کہاں دیکھا آپ نے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ بیماری کا سب کچھ اختیار اللہ کو ہے؟ اللہ نے تو مخلوق کو بھی دیا ہے نا. تو ہمارے جوابات سنیں. اب نکالے سورۃ انعام پارہ نمبر 7، سورۃ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 17 نمبر آیت، پارہ نمبر 7 سورۃ انعام آیت نمبر 17 نمبر آیت، 7واں پارہ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 17. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین. آیت نمبر 17 دیکھ لے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچا دے اللہ رب العالمین آپ کو بضر، معمولی سی تکلیف. ضرب عربی میں کہتے ہیں معمولی سی تکلیف، معمولی سی، آپ کے دان پہ درد آ گیا یا آپ کے ناخن پہ درد آ گیا یا معمولی سی تکلیف آپ کو پہنچ گیا، تو فلا کاشف لہ، تو نہیں ہے کوئی بھی اس کو دور کرنے والا الا ہو، سوائے اللہ کے. اس سے ظاہر آیات کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں اگر معمولی سی بھی تکلیف آپ کو پہنچے وہ میں ہوں، وہ میں پہنچاتا ہوں. اور معمولی سی تکلیف آپ کو دور کرنے والا بھی میں ہوں، وہ میں ہی دور کر سکتا ہوں، باقی کسی میں کوئی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ تکلیف دور کرے. سورۃ انعام آیت نمبر 17 پارہ نمبر 7. اس کے بعد آپ دیکھ لیں سورۃ اعراف. اس کے بعد جو سورت ہے دوسرا دلیل دیکھ لیں، سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 188، 188 یوصل اتات آیم 188 سورۃ اعراف پارہ نمبر 9. اسی طرح آیات ہے وہاں بھی. آیت نمبر 188 سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنے آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے کہ آپ ان بندوں کو کہے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنے آپ کے لیے. کس چیز کا؟ نفعاً، فائدہ دینے کے لیے، ولا ضرًا، اور نہ تکلیف دور کرنے کے لیے، الا ما شاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہے تو مجھے تکلیف اور نقصان پہنچا سکتا ہے. میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ دوں. یہاں پہ نفی تصرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، اختیار اللہ کو ہے. اور آگے دیکھ لے، آگے نفی شرف علم غیب فرماتے ہیں. کل جو ہم نے پڑھا تھا ولو کنتو، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولو کنتو، اگر میں تھا عالم الغیب، علم غیب پہ جاننے والے، لستکثرت من الخیر، میں اپنے آپ کے لیے خیر زیادہ کر دیتا. کس طرح خیر زیادہ کر دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جنگ احد میں نہیں مرتے، شہید نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ میں نہیں شہید ہوتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ جو بہتان لگایا تھا حضرت عائشہ پہ، سورہ نور میں اس کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتہ چل جاتا کہ میرے بیوی پہ بہتان کس نے لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتا، لیکن مجھے علم غیب نہیں ہے. اور اس آیات کے پہلے کیا فرمایا؟ مجھے اختیار نہیں ہے. تو شرک فی تصرف، شرک فی علم غیب، یہ دونوں جو ہے علم غیب اور تصرف یہ اللہ کے لیے ہے. جو مخلوق کے لیے ثابت کرتا ہے وہ شرک فی علم غیب ہے، اور جو مخلوق کے لیے اختیار ثابت کرتا ہے وہ شرک فی تصرف ہے. ٹھیک ہے، 2 دلائل ہوئے. تیسرا دلیل آپ دیکھ لیں سورۃ یونس. اس سورت سے 2 سورتیں بعد، ایک سورت بیچ میں چھوڑے، دوسرا سورت اس سورت کے بعد نکالے.
پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 107، آیت نمبر 107، سورۃ یونس آیت نمبر 107 107، لاسٹ کچھ آیات ہے سورۃ یونس کا، 12واں پارہ سے پہلے جو صفحہ ہے وہ وہاں پہ ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 107، پارہ نمبر 11 پارہ کا جو آخری صفحہ ہے اس پہ وہاں پہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے اللہ رب العالمین آپ کے لیے معمولی سی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے اس تکلیف کو دور کرنے والا الا ہو، سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر اللہ ارادہ کرے بخیر، خیر دینے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی بھی نہیں ہے کہ دور کرے اس فضل کو، اس خوشی کو۔ اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ سے تکلیف دور کرے، اور اگر اللہ آپ کو خوشی اور خیر دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ سے دور کرے۔ یصیب بہ من یشاء، پہنچاتا ہے، دیتا ہے تکلیف اور خوشی، من یشاء کس کو چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اللہ بخشش کرنے والا مہربان ذات ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اختیار میرے لیے ہے، میرے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح پیچھے آ جائے تھوڑا، کچھ صورتیں پیچھے آپ دیکھ لیں، صورت اعراف، اچھا سورہ اعراف ہم نے دیکھا، چھوڑے، سورہ فاطر دیکھ لیں، سورہ یاسین سے ایک صورت پہلے، سورۃ فاطر، سورۃ یاسین سے ایک صورت پہلے۔ سورہ یاسین میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اکثر درس میں کہتا ہوں، اب اکثر میں جس کو مشکل ہوتا ہے نا آیات نکالنے میں، تو میں کہتا ہوں سورہ یاسین سے ایک صورت پہلے، یا کیونکہ سورہ یاسین ہر کسی کو پتہ ہے کہ کہاں پہ اور کون سی پارے میں، کون سی پارے میں، کیونکہ ہمارے لیے تو صرف سورہ یاسین ہی نازل ہوا نا، اور قرآن تو ہمارے لیے نازل نہیں ہوا، نعوذ باللہ، ہم تو صرف سورہ یاسین ہی پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ فاطر دیکھ لیں، آیت نمبر 2، سورہ یاسین سے ایک سورہ پہلے، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ فلا ممسک لہا، دیکھ لیں، ما یفتح اللہ للناس، اگر نہیں کھولتے اللہ لوگوں کو، من رحمتہ اپنی مہربانی کو، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کو روک لے، ولا ممسک فلا مرسل لہ، اور اللہ اگر بند کرے اپنی رحمت، فلا مرسل لہ، تو کوئی نہیں ہے کہ کھولے اس رحمت کو اس بندے پہ، من بعدی، اللہ کے بعد کوئی اور بھی، کسی کو، اگر اللہ ایک بندے کو خوشی دیتا ہے تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خوشی کو بند کرے، اگر اللہ ایک بندے پہ خوشی بند کرے تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پہ خوشی لائے اور خوشی کھولے۔ دلوں کو سکون دینے والا میرا رب ہے، یاد رکھنے، ہر چیز پہ قادر، ہر چیز پہ راج کرنے والا، اختیار رکھنے والا، یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو متصرف مانے تو آپ نے شرک کیا، ٹھیک ہے، اور یہ شرک کون سی شرک ہے؟ جو عقیدے میں آ جائے۔ ایک عالم گزرا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت زیادہ عظیم انسان تھے، ہمارے پشتوں میں مشہور ہے، پختانہ ٹول اغت لوئے زوان ہوئی، لوئے زوان، اس کو وہ بیڑیا، وہ جو ایک ہے نا، وہ کہتے ہیں جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی جو ہے لانچ، کشتی، اس کو نکالنے والا ہے، مطلب ایک کشتی تھی اور وہ ڈوب گئی، اور 12 سال کے بعد اس کو ایک ہاتھ سے نکالا اس بندے نے۔ عجیب بات ہے، عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کا اولیاء کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، اگر آپ کا ان لوگوں کے ساتھ محبت تھا تو آپ ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے تھے۔ ہم الحمدللہ ہمارا محبت ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہم ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو مشرک آپ لوئے زوان کو بلاتے ہیں، ان سے پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، آپ ان کا کتاب تو کھولیں نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے فتح الرحمن، فتح الرحمن یا فتح الربانی، اس میں صفحہ نمبر 7 پہ، پیج نمبر 7 پہ وہ لکھتے ہیں، یا طالب الاشیاء من غیرہ، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے والوں، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار مند ماننے والوں، حل لا ما انت عاقل، آپ سب میں عقل نہیں ہے، آپ جانور ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، وہ جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے والوں، آپ میں عقل نہیں، آپ جانور ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، حل من شیء الا عندنا خزائنہ، آیا اللہ کے خزانوں میں سے کوئی ایسا چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے؟ تو اگر اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے پھر؟ اور آج دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو لوئے زوان کہتے ہیں، اور وہاں اس کے قبر پہ اتنا رش ہے کہ پاؤں رکھنے کا جگہ نہیں ہے، اور ان سے مانگتے ہیں، ان سے ہی مانگتے ہیں۔ عجیب، ہم چلاتے ہیں کہ اس کا بک تو دیکھ لینا، اس نے خود کیا لکھا اس میں، فتح الرحمن۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک اور بک ہے، مرآت الحقیقت، وہ کل جو علم غیب کا بیان ہم نے کیا تھا نا، وہ علم غیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے مرآت الحقیقت، ٹھیک ہے، اس میں فرماتے ہیں، من ظن، جس کا یہ یقین آ گیا یا جس کا یہ گمان آ گیا،
ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا، جس کا یہ گمان آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا، فقد کفرا، تو اس بندے نے کفر کیا. لأن علم الغیب، اس لیے کہ علم غیب کا صفت جو ہے صفت مختص للہ، یہ اللہ کا صفت ہے، اور اللہ کا صفت کسی اور کو دینا یہ شرک ہے. تو ہم نے مخلوق کو دی، ہم نے پیغمبر کو دی، ہم نے سب کچھ بہت سے لوگوں کو دی کہ یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے، تو یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. تو شرک کا دوسرا قسم شرک اعتقادی کا، وہ ہم نے پڑھا. شرک اعتقادی کا دوسرا قسم شرک فی التصرف، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار والا مانگنا، خوشی دینے کا اختیار، غم دینے کا اختیار، بچے دینے کا اختیار، سب کچھ کرنے کا اختیار یہ اللہ کو ہے. اللہ کے سوا کسی اور بندے کو کسی بھی چیز کا اختیار یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ مینٹلی تیار رہے. کل ہم یہ دو پڑھیں گے. آج پرسوں کل میں نے ایک پڑھا تھا، آج ہم نے پڑھا ایک، لیکن یہ دو جو رہتے ہیں نا، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت، یہ کل ہی وائنڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم سلو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ 1 آور تک درس ہونی چاہیے، لیکن میں اکثر مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ٹائم عجیب ہے. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ دو ہی کل پڑھیں گے، شرک فی الدعا